سب سے پہلے تو اس ریسیپی کو سیو کر لیں کیونکہ عید پہ یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ چکن سٹیم روسٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یقین مانیں یہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے، بہت ایزی ریسیپی اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بنتا ہے۔ بہت ہی سافٹ، موئسٹ اور ٹینڈر بن کے تیار ہوتا ہے۔ تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ 6 تھائز تھے میرے پاس، لیگ پیسز تھے، ان کو اچھے سے میں نے واش کر لیا تھا اور ان کو میں نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ڈیپ کٹ لگا لینے ہیں۔ ڈیپ کٹ لگانے کے بعد یہ ایک بڑے سائز کا باؤل لیں گے، اس میں کھلا پانی ہم نے لینا ہے، 2 ٹیبل سپون اس میں سالٹ ڈالنا ہے اور وائٹ وینیگر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے آدھا کپ۔ اچھے سے سارے پیسز کو ڈپ کر دینا ہے اور 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ یہ سارا کام آپ چاند رات پہ کریں گے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد ہم نے چکن کو نکال کے اچھے سے ڈرائی کر لیں گے۔ اس کے بعد میرینیشن ریڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس 10-12 ہری مرچیں ہیں اور 8-10 کلیاں لہسن کی ہیں اور تھوڑا سا ادرک ہے، ان کو میں نے پیس کے ایک سائڈ پہ رکھ لیا ہے۔ ایک پیالے کے اندر 1 کپ ہم نے دہی ڈالنا ہے، اس کے اندر ہم نے 3 سے 4 ٹیبل سپون لیمن جوس کے ایڈ کرنے ہیں اور جو ہری مرچیں لہسن ادرک پیس کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے۔ 1.5 ٹی اسپون سالٹ ہے، 1.5 ٹی اسپون ہی ریڈ چلی پاؤڈر ہے، 1/2 ٹی اسپون بلیک پیپر پاؤڈر ہے اور اس میں کٹا ہوا زیرہ ہے، 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا، 1 ٹیبل سپون، 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر اجوائن پاؤڈر میں نے ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی فوڈ کلر ایڈ کیا ہے۔ مکس کریں گے بہت ہی اچھے طریقے سے۔ اس میں گرم مسالہ بھی 1 ٹی اسپون میں نے ڈالا ہے۔ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کے بعد چکن کا ایک پیس اٹھانا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کے اوپر مسالہ لگا دینا ہے۔ ہاتھوں سے خوب 3 سے 4 منٹ مسالے کو رب کرتے رہنا ہے ہم نے چکن کے اوپر، تاکہ جو مسالہ ہے نا چکن کے اندر تک چلا جائے۔ جو کٹس ہیں ان کے اندر بھی آپ نے اچھے سے مسالہ لگانا ہے۔ 3 سے 4 منٹ لگیں گے ایک چکن کے پیس کو۔ اس کے بعد اسی طریقے سے باقی ہم نے پیسز بھی اپنے ریڈی کر لینے ہیں۔ باری باری ایک پیس اٹھانا ہے اور مسالہ لگاتے جانا ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ جب سارے پیسز پہ مسالہ اچھے سے لگ جائے گا تو باقی بچا ہوا مسالہ بھی ہم نے چکن کے اوپر ہی ڈال دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چکن کو 12 گھنٹے میرینیٹ کے لیے رکھ دیں، اگر نہیں ہے تو کم از کم 4 گھنٹے اس کو ریسٹ دیں۔ اس کے بعد ہم نے پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور چکن کو شیلو فرائی کرنا ہے۔ صرف کلر دینے کے لیے اس کو فرائی کرنا ہے۔ تو باری باری کر کے سارے پیسز ہم نے فرائی کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اب سٹیمر ریڈی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے سٹیمر کے اندر میں نے پانی ڈالا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ، جس میں کالی مرچ، لونگ، دال چینی اور موٹی الائچی ڈالی تھی اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر لیمن بھی تھوڑا سا کٹ کر کے ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد جالی رکھیں گے، جالی کے اوپر بٹر پیپر لگائیں گے۔ بٹر پیپر میں بھی تھوڑے سوراخ کر لینے ہیں۔ بٹر پیپر کے اوپر سارے ہم نے چکن کے پیسز رکھ دینے ہیں اور جو مسالہ بچا ہوا تھا وہ بھی اوپر سے ڈال دیں گے۔ تھوڑے سے تل اوپر سے سپرنکل کریں گے اور پھر سے بٹر پیپر سے اس کو اچھے سے سیل کر دیں گے اور ڈھکن لگا کے اس کو ہم نے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ میڈیم فلیم کے اوپر اس کو ہم نے پکانا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم نے ڈھکن ہٹانا ہے اور الحمدللہ یہاں پہ چکن بالکل ٹینڈر ہو گئی ہے، گل چکی ہے۔ اس کو اب ہم سٹیمر سے نکال لیں گے۔ اس کے بعد توے کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور پھر سے دوبارہ سے میں نے چکن کو فرائی کیا ہے۔ جب بھی ہم سٹیم روسٹ بناتے ہیں نا تو پکنے سے پہلے ہم فرائی کر لیتے ہیں، تو پکنے سے پہلے بھی فرائی کرنا ہے اور جب یہ بالکل ٹینڈر ہو جائے اس کے بعد بھی فرائی کرنا ہے۔ آپ خود دیکھیے گا اتنا اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا نا، دگنا ہو جائے گا ٹیسٹ۔ تو توے پہ اس کو فرائی کرنا ہے۔ اس سے کلر ایک تو بہت زیادہ زبردست آئے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ امیزنگ کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی سافٹ اور جوسی اور ٹینڈر بن کے تیار ہوتا ہے۔ آپ اس کو پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیے۔ بہت ہی ٹائم سیونگ ریسیپی ہے۔ رات کو میرینیٹ کریں اور صبح بس آپ نے سٹیمر کے اندر چکن کو رکھنا ہی ہے۔ اتنا سا کام ہے اور آپ کا فٹافٹ سے زبردست سا سٹیم روسٹ بن کے تیار ہو جائے گا۔ بہت ہی جوسی، ٹینڈر اور بہت ہی سافٹ بنتا ہے۔ جو بھی کھائے گا نا اس کو مزہ ہی آ جانا ہے۔ اس عید پہ لازمی آپ یہ والی ریسیپی ٹرائی کریں، یقین مانیں آپ کو ڈبل عیدی ملے گی جس نے بھی یہ کھایا۔ ہوپ فلی ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرتے ہیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ مجھے فالو بھی کر لیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ اللہ حافظ۔